پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جب بریک سے پہلے جیسے ہم بجٹ کے معاملے پر ذکر کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا, جو ڈار صاحب کی بلاول صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, اور اس وقت جو بریک سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا وہی بٹ صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے. بٹ صاحب, یہ جو اب اگر ہم دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے, لیکن جیسے پی ٹی آئی پنجاب کے اوپر یا اوورآل 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھا رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مینیج ہوا ہے, اور وہاں سے بلاول صاحب جیتے تھے, تارڑ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہارے تھے. تو پھر بلاول صاحب کیوں بیٹھے ہوئے اگر الیکشن آ رہے تھے؟ تو پھر بات یہ ہے, یہ بات مجھے نہیں پتا, آپ بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے سمجھدار لوگ ہیں, میرا نہیں خیال ایسی باتیں کریں گے. اگر کچھ اور ہے, ہمارے اتحادی ہے. جی, صدر کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. گورنر پنجاب کون ہے؟ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ سر وہ تو معاہدے کے نتیجے میں نا کہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آئینی عہدے ہمارے. تو بات یہ ہے, جب اکٹھے ہیں تو ایسے ہی ہوگا. جب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے تو نہ وہ صدر رہیں گے نہ چیئرمین سینٹ رہیں گے. تو یہ تو جمہوریت ہے, سیاست ہے. ہم اکٹھے ہیں, چل رہے ہیں, 5 سال تک ایسے ہی چلیں گے. اور اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی, جمہوریت میں جو ڈفرینس ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. سر اکٹھے تو آپ 8 فروری کے بعد ہوئے ہیں نا. نہیں وہ سوالات تو 8 فروری کے اوپر اٹھا. ہم تو دیکھیں 2013 میں بھی ہم تھے, بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت حلف بھی اٹھایا تھا. کچھ ہم نے اکٹھے مل کے, ہم نے ایک دیکھیں بے نظیر صاحب کو اللہ جنت دے, وہ اور میاں نواز شریف لنڈن میں, میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ کتنی سخت ہم آپ دوسرے کی مخالفت کرتے تھے, لیکن جب میثاق جمہوریت ہوا تو پھر یہ بات ایک طے ہوئی کہ جس کو میجورٹی ملے وہ حکومت بنائے, جو اپوزیشن میں ہو پھر وہ اپوزیشن کا کردار کھل کے ادا کرے, لیکن کسی اس چیز میں شامل نہ ہو جس میں حکومت توڑنے کی بات ہو. تو آپ سمجھتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, وہ 5 سال پورے کیے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کریں گے لیکن کبھی بھی حکومت توڑنے میں شامل نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوا, 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے, لوگوں نے دیکھا, عوام نے دیکھا, انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ نہیں 5 سال کے بعد ہمیں ووٹ ملا, ہماری حکومت آ گئی. پھر کیا ہوا, یہ جو رجیم آ گئی, فیض حمید, یہ وہ, تو اس کے بعد ملک اس حالت میں آیا, ورنہ تو ملک ٹھیک چل رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب اور شرمیلا صاحبہ کا جو بیان ہے یا ان کا جو موقف ہے کہ پنجاب کے اندر بھی الیکشن مینیج ہوا ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں ان کو دوسری طرح, لیکن میں نے سنا نہیں, آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسی بات ہے نہیں. اچھا, بالکل ایسی بات نہیں. یہ شیلا اور صاحبہ, دوسرا گلگت بلتستان کی بات کروں سر اس پہ بھی میں آتا ہوں, گلگت بلتستان پر بھی ہم بات کریں گے. شیلا صاحبہ, یہ جو پنجاب کے اندر انتخابات ہوئے, کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب تنقید بھی کر رہی ہے اور کھل کے یہ کہہ بھی رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بہت سی نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی لیکن الیکشن جو ہے وہ مینیج کیا گیا کچھ حلقوں کے اندر اور بلاول صاحب جیتے ہوئے تھے؟ دیکھیے, بلاول صاحب کی ٹوٹل کیمپین میں نے کی تھی, ٹھیک ہے, اور نہ صرف بلاول صاحب کی, جب اس سے پہلے یہ NA 133 تھا اس وقت اسلم گل لڑے تھے اور اس وقت بھی میں نے کیمپین کی تھی, اور 5,500 سے 32,313 پر لے گئے تھے. میں یہ مانتی ہوں کہ بے ایمانی ہوئی, تارڑ نہیں جیتے تھے لیکن بلاول صاحب بھی نہیں جیتے تھے. چلیں ٹھیک ہے, نہیں صاحب یہ اب پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں پنجاب کے حوالے سے. نہیں بالکل, بہت ساری سیٹوں پہ, لیکن تارڑ صاحب نہیں جیتے تھے, یہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے. اچھا, پنجاب کے اندر الیکشن مینیج ہوا تھا آپ کے مطابق؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہوا, جس طرح کراچی میں بہت ساری نشستوں پہ ہوا, 17 نشستوں پہ. چلیں وہ تو پھر بٹ صاحب اس کا جواب دیں گے. شیلا صاحب فرمائے سندھ بھی ایسے مینیج ہوا, کراچی بھی. میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کی بات میں آپ سنیں. میں نے کہا کراچی مینیج ہوا, بات یہ ہے کراچی مینیج ہوا, 17 سیٹیں ہیں 2000 کراچی میں. اب دیکھیں, اب یہ وہاں پیپلز پارٹی اور MQM کا آپس میں جھگڑا ہے, جی ٹھیک ہے. وہ MQM کہتی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب یہ ان کا آپس کا جھگڑا 2 جماعتوں کا ہے, تو دونوں اتحادی بھی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, تو نہیں صاحب یہ جو اب پنجاب کے اندر آپ کے بھی تحفظات ہیں. بٹ صاحب میں گراؤنڈ کی خاتون ہوں, بٹ صاحب میں گراؤنڈ کی خاتون ہوں. جن سیٹوں سے MQM جیتی ہے ان میں سے 2 یا 3 ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ لڑتے تو ہم وہاں سے ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. ایک صفورہ گوٹ ٹاؤن, ایک سوراب گوٹ ٹاؤن, اور ایک مندو خیل صاحب کی سیٹ.
باقی تو یہ سیٹیں ہم نے ہی جیتتے تھے تو ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا ہے. میں گراؤنڈ نہیں لیکن یہ تو کراچی کے ہو گئے نا شیلا صاحبہ, یہ تو کراچی کی نشستیں ہو گئی نا. جی میں کراچی کی بات کروں, دیہی سندھ میں کسی کا کوئی تو ہمارے پنجاب کے اندر پھر آپ کے نزدیک کون سی نشستوں پر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی, کسی اور کے ساتھ زیادہ ہوئی. اچھا نعیم صاحب, اب آپ کے تحفظات کسی اور کی طرف آ گئے ہیں آپ ہیں جی. لیکن نادر گرمانی صاحب, آپ ان دونوں کی کنورسیشن سے اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں, اور وہ شخص جو آج اڈیالہ جیل میں جی ہم نہیں ہارے ہوئے, جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, وہ ان جیل میں بیٹھ کے ان سے جیت گیا. آپ جس کا نام یہ نہیں لے رہی, ظہیر عباس کھوکھر اس کا نام ہے, پی ٹی آئی کا وہ امیدوار تھا, اور وہ بالکل عطا تارڑ سے جیتے. اور جو ان کے لیڈر ہیں بٹ صاحب کے, نواز شریف صاحب, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد, جس کے اوپر آپ نے ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا, جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, جو کینسر سروائیور ہیں, ان سے وہ تقریباً کوئی 70,000 کے قریب جو ہیں لیڈ سے ہارے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں. اچھا میں فارم 45 دے دیتا ہوں, آپ لائیں گے. یہ اس سے بڑا اپنی باری میں دیکھیں دونوں حضرات بولیں, نہیں صاحب آپ بات کر. اب اگلی بات یہ ہے کہ 22 سیٹوں میں سے, آپ سارے جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں آپ تو جھوٹ آپ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, اپنی باری پہ بتا دوں. 22 میں سے سن لینا بٹ صاحب, اور لیڈر یار نس گئے سی, چھوڑو لیڈر. لیکن بات اتنے تگڑے ہو, اتنے تہاڈی پاپولیرٹی ہے, تو شیر نو باہر کڈو نا, لگ پتہ جاوے گا. اونوں جیل وچ پا کے, ٹھیک ہے, انہوں جیل وچ پا کے تسی چاہتے ہو کہ مقابلہ کریے, ٹھیک ہے, وہ جیل میں پھر بھی وہ جیت گیا ہے. یہ کہتے ہیں باری باری جیسے پہلے استعفے دیا اپنی باری پہ, جی باری باری دیکھیں آپ دو ہیں نا, اپنی باری پہ, ٹھیک ہے, دونوں نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اور پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت وہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. ندیم افضل چند کا بیان ہے, شیلا رضا صاحبہ تو نہیں نام لے رہی تھی کون ہے, ندیم افضل چند ان کے اپنے نہیں, ابھی تو ان کا ہے, ابھی تو ان کا ہی ہے. پہلے آپ کے لوگ تھے. سر نعیم صاحب کو بات مکمل بات کرنا یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں نعیم صاحب مجھے نام پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے, پی ٹی آئی جیتی ہے, اور یہ کرسی کی خاطر آج اکٹھے ہیں. گلگت کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہاں کھڑے ہو کے بیانات دیے کہ آج کی آیا ہو گیا. اسی طرح 8 فروری سے پہلے بلاول صاحب نے بیان دیا کہ اب چوتھی دفعہ کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا. ہاں وہ تو نہیں بنے, لیکن بھائی کو بنا دیا گیا. اور وہ بھی بیان مجھے یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کو لڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. سر اس پہ تو معافی مانگی تھی, وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں نام کو نام رکھ لینا. نہیں, انہوں نے کہا میں نے معافی مانگی, نہیں, نام چینج کرنے کی بات تھی نا, نیا نام بتا دیں کیا رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ویژن یہ ہے, جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ 8500 روپے جو ہیں وہ اس سے جس کی انکم ہوگی وہ شخص پاکستان میں امیر ترین ہے یا غربت کی لکیر سے اوپر ہے, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ عوام کا کتنا درد دل رکھتے ہیں. یہ کیمرہ مین بیٹھا ہے آپ کے پیچھے, 300 روپے کے اوپر ایک دن یہ گزار کے مجھے دکھا دیں. 300 روپے, 300 بھی نہیں بنتے. ایک وقت کا کھانا تھی, میں یہ کوئٹہ ہوٹل جائیں نا, 250 روپے کا جو ہے وہ کعوہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک کعوہ پئیں, ٹھیک ہے, پورا دن آپ کو گزر جائے گا. اور ان کو بتا دیجیے گا کہ ایک کعوے کے اوپر ایک شخص کا ایک کعوہ پیو تو زندگی گزارو. یہ ان کا ویژن ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, نون یہ کہہ رہی ہے, وہ آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ الیکشن کمیشن کے پاس جا کے کس کا نوٹیفیکیشن ایشو ہے؟ میاں نواز شریف کا, ایم این اے ہے. الیکشن کمیشن میں جس چیز کا نوٹیفیکیشن ایشو ہے الیکشن کمیشن نے کیا ہے نا, آپ نے وہاں جا کے کتنی پٹیشن کی ہے یہ بتائیں. اور دوسری بات ہے, آج تک آپ نے کوئی مانا ہے کہ آپ تو کے پی کے میں آ رہے ہیں, وہ عمر ایوب کیا نام تھا اس کا, آپ نے وہ بھی نہیں مانا, حکومت بھی آپ کی, سارے کچھ بھی آپ کے, ہار گئے آپ. الحمدللہ جیتے, دیکھیں یہ جیت گئے ہیں, ایسے ہی جیتے ہیں. میں فارم 45 دے دیکھیں نا, ان کی زندگی اب ایسے ہی گزرے گی, جیتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. ان کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے. یہ اسمبلیوں میں ابھی کہتے ہیں دے دے استعفے, جو 3-4 بندے سمجھتے ہیں آگے کر لیں الیکشن. کس کے مقابلے میں؟ جو بھی کہتا ہے کہ میں نہیں, میں آ رہا نہیں ہوں, دوبارہ آ کے لڑ لیں. اچھا کر دے, دے دے. یہ تو میاں صاحب کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں نا سر, ان کے حلقے کے اوپر. کن کے اوپر؟ میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف کے اوپر کیسے سوال اٹھاتے ہیں؟ وہ 3 دفعہ پورے پاکستان سے ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. یہ تو ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارا لیڈر قائد میاں نواز شریف, جس کے نام سے پورے پاکستان میں ووٹ ہے, اور یہ وہ کہتا ہے یاسمین راشد کو کہ دوبارہ الیکشن لڑ لیں,
دے استعفیٰ آ جائے. وہ اپنا یہ جس کا کہتے ہیں نا 3-4 بندے کہتے ہیں لاہور میں ہم جیتے ہوئے تھے جی, یہ ہار گئے ہیں جی, یہ فلاں ہیں. آج تک کسی نے اسمبلی میں بیٹھ کے, یہ تو اپوزیشن کا کردار بھی نہیں ادا کر سکتے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ روز جاتے ہیں نا ملاقات کرنے, جی ملاقات کرنے نہیں جاتے, یہ کرتے کیا ہے, آ جاؤ باہر بیٹھنا ہے, میڈیا کو بلا لیتے ہیں, دھرنا دینا ہے. آپ کرنا نہیں. اچھا سنیں, کون گیا عدالت میں؟ سلیمان اکرم راجہ. یہ ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ جی جن کا میں نام ہم دیں گے صرف وہ ملیں گے. گئے نا یہ, انہوں نے ایک اور بات کہی کہ باہر آ کے ہم میڈیا سے بات نہیں کریں گے. کرتے ہیں نا, اس دوران گیٹ پہ بات منع کی تھی, عدالت نے کہا ہم نے آگے کا کوئی نہیں روکا, ہم نے کہا 2 کلومیٹر بات کریں, چیمبر میں جا کے کریں, کوئی رکاوٹ نہیں. اگر 3 بندوں کی ملاقات ہے تو کتنے بندے جائیں گے ملنے؟ 3 یا 4 یا 5, یہ کتنے بندے جاتے ہیں یہ ملاقات کرنے؟ نہیں جاتے. رات کو 6 لوگ جاتے ہیں, کوئی ملاقات کرنی ہو آج لوگ نہیں جاتے. سب کو پتہ ہے منگل کو ملنے نہیں دیتے تو بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ جاتے ہیں. اس کو ملنے جائیں تو ملیں گے, لیکن یہ ایسا کرتے ہی نہیں. آپ بھجوا دیں لوگوں کو, میں بتاتا ہوں, وہ لوگ جو جاتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کیوں نہیں جاتے کورٹ میں؟ ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.